نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے وکالہ اور وکالہ بالاستثمار۔ اس موضوع کے تحت ہم جو عنوانات ڈسکس کریں گے اس میں اس کی آؤٹ لائن یہ ہوگی کہ وکالہ کا انٹروڈکشن کیا ہے، وکالہ کی ڈیفینیشن کیا ہو سکتی ہے، وکالہ کا ثبوت ہمیں قرآن پاک میں کہاں ملتا ہے، وکالہ کا ثبوت ہمیں حدیث میں کہاں ملتا ہے، اور وکالہ کی لاجیکل انٹرپریٹیشن کیا ہو سکتی ہے، اور اسی طرح وکالہ کے پلرز، یہ کانٹریکٹ ہے، اس کے کانٹریکٹ کے پلرز کیا ہوں گے، اور وکالہ کی کنڈیشنز پرنسپل کے لیے یعنی موکل کے لیے کیا ہوں گی، اور وکالہ کی کنڈیشنز ایجنٹ کے لیے یعنی وکیل کے لیے کیا ہوں گی، اور وکالہ کی کنڈیشن سبجیکٹ میٹر کے لیے یعنی جس چیز کے اوپر وکالہ کیا جا رہا ہے اس سے متعلق کنڈیشنز کیا ہوں گی، وکالہ کی ٹائپس کیا ہو سکتی ہیں، ہم ڈفرینٹ ٹائپس میں اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، سچ ایز کہ انریسٹرکٹڈ اینڈ ریسٹرکٹڈ وکالہ، اور نان پیڈ ورسز پیڈ وکالہ، اور نان بائنڈنگ ورسز بائنڈنگ وکالہ۔ اسی طرح وکالہ کا میکانزم کیا ہو سکتا ہے، وکالہ کی اپلیکیشنز کیا ہیں، وکالہ کی ایکسپیریشن یا ٹرمینیشن کیسے ہوگی، کس طرح سے وکالہ ڈیزالو ہوگا، ختم ہوگا، اس کی کیا کیا شکلیں ہوں گی، اور وکالہ بالاستثمار یعنی جس کو انویسٹمنٹ ایجنسی کہتے ہیں، اس کی کیا اپلیکیشنز ہیں۔ تو ہم وکالہ بالاستثمار کو اسلامی بینکنگ پریکٹس کے تناظر میں بھی دیکھیں گے، اور وکالہ بالاستثمار کو ہم مرابحہ فنڈز کے ساتھ بھی دیکھیں گے کہ جو وکالہ بالاستثمار ہے اس کو اگر مرابحہ فنڈز کے ساتھ جو ہے اس کے فنڈز کو جو ہے وہ کو منگل کر دیا جائے تو اس میں کیا اسٹرکچر بنتا ہے، اور وکالہ بالاستثمار کو ورکنگ کیپٹل فائنینسنگ کے اندر کس طرح استعمال کریں گے، اور وکالہ بالاستثمار کی کیا شکل ہوگی اگر کنونشنل بینکس کو وکالہ بالاستثمار کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ کنونشنل بینکس کو دے دی جائے جبکہ وہ شریعہ رولی کے مطابق اس کو استعمال کرے تو کیا اس کی جائز ناجائز ہونے کی کیا شکلیں ہوں گی۔ اسی طرح کنونشنل بینکس اگر اسلامی بینک سے یا کسی شریعہ کمپلائن موڈ کے اندر وکالت بالاستثمار کی سروسز دینا چاہتا ہے تو اس کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح وکالہ الفضولی یعنی ان کمیشنڈ ایجنٹ، اس کی کیا حیثیت ہے، حدیث میں اس سے متعلق ہمیں کیا انفارمیشن ملتی ہے، اور اس کی کیا اپلیکیشنز ہو سکتی ہیں ہماری اسلامی بینکنگ کے اندر، اور اسی طرح وکالہ کا کلاسیکل اسٹرکچر کیا بن سکتا ہے، اور اسلامی بینکنگ اسٹرکچر سمپل فارم میں کیا ہو سکتا ہے، اور ان پریکٹیکل اسلامی بینکنگ کے اندر جو وکالت بالاستثمار کو جو پریکٹس کیا جاتا ہے اس کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے، اور لاسٹ ناٹ دا لیسٹ ہم وکالہ کے بینیفٹس پرنسپل کے لیے اور ایجنٹ کے لیے ہم ڈسکس کریں گے۔ تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ وکالہ کی میننگ ہے ڈیلیگیشن، ریپرزنٹیشن یا ایجنسی، یعنی کوئی شخص کسی دوسرے کو ریپرزینٹ کرے، یا ایک شخص دوسرے کو کوئی کام ڈیلیگیٹ کرے، یا ایک شخص دوسرے کے بہاف کے اوپر کوئی کام کرے، دیٹ از کالڈ وکالہ۔ وکالہ کی ٹیکنیکل میننگ ڈیلیگیشن آف ٹاسک، کوئی اسائنمنٹ ٹو اندر پرسن، ایک آدمی خود کرنے کے بجائے یہ کام کسی دوسرے کے کو سپرد کر دے، اس کے بہاف کے اوپر دوسرا شخص یہ کام کرے جبکہ تمام چیزوں کی ذمہ داری پرنسپل کی ہوگی، اس کو کہیں گے وکالہ۔ ٹیکنیکل میننگ اس کے یہ ہو سکتے ہیں۔ وکالہ کے اندر جو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں اس کو ایک کو ہم کہتے ہیں موکل۔ موکل وہ ہے جو کہ پرنسپل ہے، جو کہ اصل ہے، جو کسی کو کوئی ٹاسک ڈیلیگیٹ کرے، اور وکیل وہ ہے جس کو کہ کوئی کام کوئی ٹاسک اسائن کیا جائے، جو وہ اصل یعنی پرنسپل کے لیے پرنسپل کے بہاف پر کوئی کام کرے۔ تو جو کام دے، ان ادر ورڈس جو کوئی ٹاسک اسائن کرے تو وہ موکل ہے، اور جو کام کرے یا جس کو کوئی ٹاسک اسائن کیا جائے وہ وکیل ہے۔ تو موکل کو پرنسپل کہتے ہیں اور وکیل کو ایجنٹ کہتے ہیں۔ تو وکیل جو ہے وہ ڈیپیوٹی ہے، ریپرزینٹیٹیو ہے، اور ایجنٹ ہے پرنسپل کا۔ تو وکیل is the representative of موکل to perform certain job on his behalf، اس کے behalf کے پر کوئی کام کرے تو یہ وکیل ہے، یا in other words وکیل
وہ ہے is the one who establishes contractual relation between the موکل and the third party. کہ وکیل وہ ہے جو دو پارٹیوں کے درمیان میں اپنے اپنے موکل کے درمیان میں اور ایک اور تھرڈ پارٹی کے درمیان میں کوئی ریلیشن ڈیولپ کرے. فار ایگزامپل وکیل کو پرنسپل نے یعنی موکل نے کچھ پیسے دیے کہ اس کو انویسٹمنٹ کر دے، تو اس نے کوئی شخص ڈھونڈا اور اس سے اس نے اس کی پارٹنرشپ کروا دی، تو یہ دونوں پارٹنرز بن گئے. تو وکیل نے ایک رول پلے کیا ان دونوں کو ان دونوں کے اندر ایک کانٹریکچل ریلیشن بنانے کا، یا اس کی سیل پرچیز کرا دی، سیل کرا دی، تو اس کو وہ سیلر بن گیا، یہ بائر بن گیا. وکیل نے اس کے اندر ایک رول پلے کیا کہ ایک کانٹریکچل ریلیشن ڈیولپ کی. تو وکیل کا جو ایکشن ہے، وکیل کا جو عمل ہے، یہ اسیوم کیا جاتا ہے، یہ ڈیم کیا جاتا ہے ایز ایکشن آف دی پرنسپل، کہ یہ اصل میں یہ پرنسپل نے یہ عمل کیا ہے، یعنی اصل نے یہ عمل کیا ہے. وکیل کا ہر عمل اصل میں جو پرنسپل ہے، جو موکل ہے، جو کہ اصل ہے، جس کے لیے کہ وکیل نے کام کیا ہے، اس کا عمل شمار کیا جائے گا. تو وکالہ کی ڈیفینیشن کیا ہو سکتی ہے کہ وکالہ از اے کانٹریکچل ریلیشن بٹوین پرنسپل اینڈ ایجنٹ in which one party, that is principal, appoints another party, that is agent, to conduct any or a specific Sharia compliant action on his behalf with or without compensation. تو وکالہ ایک کانٹریکچل ریلیشن ہے، ایک کانٹریکٹ ہے دو لوگوں کے درمیان میں، جن میں سے ایک پرنسپل ہے جو کہ اصل ہے، اور دوسرا شخص ایجنٹ ہے جس کو کہ پرنسپل اپنا ریپرزینٹیٹیو مقرر کرتا ہے، تاکہ جو ایجنٹ ہے، جو کہ ریپرزینٹیٹیو ہے پرنسپل کا، اور وہ کوئی کام کرے جو کہ پرنسپل اس کو اسائن کرے، اور وہ شریعہ کمپلائن ہو، ایسا کام تھے جو کہ شریعہ کمپلائن ہو. اب یہ کام ود کمپنسیشن یعنی پیڈ بھی ہو سکتا ہے، اور وداؤٹ کمپنسیشن یعنی نان پیڈ بھی ہو سکتا ہے، دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں. تو فی نفسی ہی وکالہ کے اوپر چارج کرنا فی نفسی ہی بائی ڈیفالٹ تو جائز نہیں ہے. وکالہ کا سوشل کانٹریکٹ بھی ہو سکتا ہے اور وکالہ کا فائنینشیل کانٹریکٹ بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم سوشل کانٹریکٹ کے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں تو پھر وکالہ کی فیس لینا جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ ایک ایتھیکل موڈ ہے، ایک اخلاقی کام ہے. تو اس اخلاق کے بغیر کوئی سوشل کانٹریکٹ ہے اس کے بدلے عوض لینا جائز نہیں ہوگا. لیکن کوئی فائنینشیل کانٹریکٹ ہے، ایک معاملہ ہے، تو اس کے بدلے میں فی چارج کرنا جائز ہوگا. وہ اصل میں اس سروس کے، اس محنت کے، اس مینٹل ورک کے، اس ایکسپرٹیز کے اگینسٹ میں ہوگا جو کہ ایجنٹ جو ہے یوٹیلائز کرے گا پرنسپل کے لیے. تو یعنی جو ٹائم اسپینڈ کرے گا، جو مینٹل فزیکل اس کی جو ایکسرسائز ہوگی، جو اس کی سروسز ہوں گی، اس کے بدلے میں وہ اس سے کوئی اپنے کمپنسیشن چارج کر سکتا ہے. اب وکالہ کی مثال قرآن پاک میں کیا ملتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ کہف میں آتا ہے فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. جب وہ اصحاب کہف تھے، جب وہ کئی سو سالوں کے بعد، 300 یا 309 سال کے بعد، جب اللہ نے ان کو دوبارہ جگایا، تو آپس میں کہنے لگے ہم کتنے عرصے سوئے. تو پھر اس کے بعد پھر ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ 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 ہم میں سے کوئی ایک شخص جو ہے اس کو بھیجا جائے، ان کو بھوک لگی تھی، ہم لوگوں میں سے کسی ایک شخص کو بھیجا جائے. فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ، یہ چاندی کے ورق لے کر، إِلَى الْمَدِينَةِ، شہر کی طرف، بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، شہر کی طرف جائے. فَلْيَنظُرْ، اور وہ دیکھے، أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہ کون سا کھانا پاکیزہ اور پاکیزہ ہے، وہ کھانا خریدے. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو یہ تو ہم تمہارے اس کی طرف سے وہ تمہارے لیے گویا کہ یہ ایک رزق ہوگا جو کہ وہ یہ ایفرٹ کرے گا. تو ایکچولی جو ان سب کو مل کر ایک بندے کو بھیجنا کھانے کے لیے، یہ اس کو اپنا وکیل بنانا ہے، اپنا ریپرزینٹیٹیو بنانا ہے. تو یہ اس سب کے بہاف کے اوپر یہ ان سب کو سروسز دے رہا ہے. اور حدیث کے اندر بھی یہ بہت سی ایگزامپلس ملتی ہیں. ایک ایگزامپل مثلا یہ ہے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطاه غنما، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جو بھیڑ وغیرہ شیپ تھے ان کا وہ دیے
یقسمها کہ اس کو تقسیم کیا علی اصحابہ اپنے صحابہ کے درمیان ضحایا فبقي عتود فذكره لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ ان جو شیپس ہیں ان کو جو ہے وہ ان کا تذکرہ کیا جائے، ان کو ذبح کیا جائے اللہ کے راستے میں. تو ان میں سے ایک بھیڑ جو ہے وہ بچ گیا. تو میں نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا کہ بھئی ایک بھیڑ بچ گیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضحی بہ انت، اس کو آپ ذبح کر دو. تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان کو اپنا نائب بنایا تھا، اپنا وکیل بنایا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف کے اوپر صحابہ کرام نے ان جانوروں کو جو آپ نے تقسیم فرمائے تھے ان کو ذبح فرمایا. اور اسی طرح سے جو بچ گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ اس کو ذبح فرما دیں. گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو ذبح فرما دیں. اسی طرح ایک اور مثال بھی ملتی ہے کہ عروہ بن ایک صحابی فرماتے ہیں عروہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دینار دیا کہ وہ ان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک قربانی کے لیے بھیڑ خریدیں. تو اس سے مثال سے معلوم ہوتا ہے حدیث سے کہ وکالہ کی شریعت میں اجازت موجود ہے. اسی طرح ہم لاجیکلی بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی ایک ضرورت ہے وکالہ. مثلا بہت سے لوگ ہیں جن کو بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں لیکن وہ اس کی ایبلٹی نہیں رکھتے یا اس کام کو کرنے کے لیے ویلنگ نہیں ہوتے، تو ان کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے. ہم موٹی سی ایگزامپل دیکھتے ہیں قربانی کے دنوں کے اندر. تو کئی لوگوں کا اس کے اندر جو ہے وہ حصہ ہوتا ہے، اس میں سے ایک شخص اس کو ذبح کرتا ہے تو وہ ان سب کے بہاف کے اوپر اس کو جو ہے وہ ذبح کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح زکوٰۃ کو کلیکشن کرنا، یعنی جو امیر ہے اس کی نیابت کے اندر جو ہے جو کلیکٹرز ہیں اس کی زکوٰۃ کو جو وہ کلیکٹ کر لیتے ہیں. اسی طرح یہ ایک لاجیکل بات ہے کہ تمام لوگوں کے اندر ہر قسم کی صلاحیت نہیں ہوتی. بعض لوگ نالج کو لیک کرتے ہیں، کچھ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا، ایکسپرٹیز نہیں ہوتی، بعض کے پاس ٹائم کانسٹنٹس ہوتے ہیں. تو وکالہ کے ذریعے سے، ایجنسی سروس کے ذریعے سے بہت سارے کام انجام دیے جا سکتے ہیں جو کہ شرعی طور پہ جائز ہے. اور اس کی یہ بڑا لاجیکل ہے کہ لاجیکلی ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا، اس کے لیے دوسروں کی سروسز کی ضرورت ہوتی ہے. تو اسی طرح ہم اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ ہمیں جو اسپیشلی پیڈ ایجنسی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ وہ ریئل اسٹیٹ ایجنسی بڑی معروف ہے کہ کسی کو مکان خریدنا ہے، بیچنا ہے، کرائے پر چاہیے، کرائے پر دینا ہے. اسی طرح ٹریولنگ کرنی ہے تو ٹریول ایجنسی کی ہم سروسز لیتے ہیں. یہ ساری وکالہ کی مثالیں ہیں. اب وکالہ کے پلرز کیا ہیں؟ وکالہ کے مین پلرز تین ہیں. ایک تو کانٹریکٹنگ پارٹیز ہیں جن میں سے ایک جیسے کہ عرض کیا ایک موکل، اور دوسرے کو وکیل کہیں گے. موکل وہ ہوگا جو کہ آتھورائزر ہوگا یا پرنسپل ہوگا جو کہ اصل ہوگا، اور وکیل وہ ایتھورائزڈ پرسن ہوگا. اس کو ایجنٹ کہیں گے. یہ ٹرسٹی ہوگا، یہ امین ہوگا ہر اس بات کا، ہر اس کام کا جو کہ موکل نے اس وکیل کو دیے ہیں. اور موکل بھی وہ سبجیکٹ میٹر ہوگا کہ جس کام جو کہ کام وکیل کو سپرد کیا جا رہا ہے. سبجیکٹ میٹر آف وکالہ از فار واٹ the contract is entered into. سبجیکٹ میٹر ہر وہ چیز سبجیکٹ میٹر ہوگی جس کے لیے وکالہ کی ایجنسی وکالہ کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ سیل اور رینٹ ایجنسی ہے تو سبجیکٹ میٹر اس کا جو ہے وہ پراپرٹی ہوگی. ٹھیک ہے، تو وہ جو پراپرٹی ہے، مثلا جو پراپرٹی ہے تو اس کے لیے وہ تمام کنڈیشنز ہونی چاہیے جو کہ آنر کی ہونی چاہیے. کیونکہ کسی اگر سیل کے لیے ہو رہا ہے تو سیل کی تمام کنڈیشنز کو پورا کرنا چاہیے. رینٹ کے لیے ہو رہا ہے، رینٹ کی تمام کنڈیشنز کو پرنسپل کے لیے پورا کرنا ضروری ہے. مثال کے طور پہ کہ کسی بھی چیز کو سیل آؤٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز، وہ سبجیکٹ میٹر پرنسپل کی یعنی موکل کی آنرشپ میں ہونا چاہیے، اس کے پوزیشن میں ہونا چاہیے، کنسٹرکٹیو ہو یا فزیکل ہو. تو وہ تمام شرطیں یہاں پر پوری ہونا ضروری ہے موکل کے لیے. اس طرح ایکسپریشن، تیسری چیز ایکسپریشن ہے یعنی آفر ایکسیپٹنس جس کو ایجاب و قبول کہتے ہیں. تو یہ تین چیزیں ضروری ہیں اس کے وکالہ کے، یہ تین پلرز بنتے ہیں. اس کے اندر چوتھی چیز ہے جو کہ جس کو ہم کمپنسیشن کہہ سکتے ہیں یا ریمینوریشن کہہ سکتے ہیں، تو یہ ایجنسی کی کہہ لیں. اس کے اندر کچھ مائنر کیا کہتے ہیں اس کا ہمارا غرر کی گنجائش موجود ہے. میجر غرر کی گنجائش نہیں ہے، اس کو ہم آگے چل کر ڈسکس کرتے ہیں. اب کنڈیشنز فار پرنسپل. پرنسپل کے ہونے کے لیے کیا کنڈیشنز؟ نمبر 1، پرنسپل شوڈ بی سیئر اینڈ ایڈلٹ. پرنسپل یعنی ذہنی طور پر صحیح اور سالم ہونا چاہیے اور بالغ ہونا چاہیے.
اصل تو یہ ہے، لیکن اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ جو پرنسپل ہے یعنی موکل ہے، جو موکل ہے وہ اگر پارشلی کیپیبل پرسن ہے تو وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے، یعنی مکمل طور پر تو کیپیبل نہیں ہے لیکن پارشلی کیپیبل ہے، تب بھی وہ موکل یعنی پرنسپل بن سکتا ہے۔ اس کی مثال ہم لے سکتے ہیں ڈسکریمنیٹنگ مائنر، یعنی نابالغ بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، اگر وہ کوئی کام کہیں کسی کو، اس بچے کے بہاف پر کوئی کام کرے تو اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پارشلی کیپیبل پرسن اپوائنٹ کر سکتا ہے کسی کو اپنا وکیل، لیکن یہ صرف انہی میٹر کے اندر ایکسیپٹیبل ہوگا، اسپیشلی اگر فائنینشیل کانٹریکٹس ہیں، انہی میٹرز کے اندر یہ ایکسیپٹیبل ہوگا جبکہ نفع جو ہے وہ ایبسولوٹ ہو اور آلموسٹ یقینی ہو کہ اس سے فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اگر بچہ یہ کہتا ہے کہ اس کی طرف سے ڈونیشن کر دی جائے اور صدقہ کر دیا جائے، گفٹ کر دیا جائے، تو یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی، لیکن کسی ایسی جگہ کے اوپر جہاں سے اس کو نفع حاصل ہو جائے، یعنی اگر ڈونیشن کو ایکسیپٹ کرنا ہو تو بچے کے لیے وکیل بن کے ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ڈونیشن کو بچے کی طرف سے دینا ہو اور بچہ کہتا ہے میری طرف سے ڈونیٹ کر دیں، کسی کو جو ہے میری طرف سے ہدیہ کر دیں، تو پھر یہ بات ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی۔ تو لہذا partially capable person cannot appoint agent that expect harm اور رسک، جس کے اندر رسک ہوگا تو وہاں پر اسی طرح ڈسکریمنیٹنگ مائنر ہے، سمجھدار بچہ ہے، اور اس کے پاس اگر اس کی ویلتھ ہے، اس کو کسی رسکی انویسٹمنٹ کے اندر ڈالنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اسی طرح ڈسکریمنیٹنگ مائنر ہے، جو سمجھدار بچہ ہے، اس کی طرف سے انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے بشرطے کہ وہ لو رسک ہو یا میڈیم رسک ہو۔ اسپیشلی اگر میڈیم رسک ہے تو پھر میڈیم رسک کے اندر یہ بات ضروری ہوگا کہ اس کے گارجین کا اپروول بھی ضروری ہوگا کہ گارجین اس کو اپروول دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے۔ تو اگر گارجین اپروول دے دیتا ہے اور میڈیم رسک قسم کی لو رسک میڈیم رسک قسم کی انویسٹمنٹس ہیں تو اس کی گنجائش ہوگی کہ اس کی طرف سے انویسٹمنٹ کر دی جائے، اس کو ایز اے پرنسپل ایکسیپٹ کر لیا جائے۔ تو پرنسپل کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اگر کسی کے پاس پیسے ہیں فار ایگزامپل پرنسپل کے، یا کوئی شخص پرنسپل کے بہاف پر کوئی کام کر رہا ہے ایجنٹ، جبکہ پرنسپل کو معلوم نہیں ہے تو یہ بات جائز نہیں ہوگی۔ پرنسپل کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے بہاف کے پر کوئی ایجنٹ کوئی کام کر رہا ہے۔ تو لہذا اگر کسی نے کوئی کام پرنسپل کی اجازت کے بغیر، اس کی منشا کے بغیر کر دیا تو پھر یہ کانٹریکٹ ایجنسی کانٹریکٹ شمار نہیں ہوگا، وکالہ کا کانٹریکٹ نہیں شمار کیا جائے۔ تو یہ کانٹریکٹ فال کرے گا فضولی کانٹریکٹ کے اندر، جس کو ہم کہتے ہیں ان کمیشن ایجنسی۔ اس کی بھی گنجائش ملتی ہے حدیث میں، اس کے اپنے رولز ہیں، اس کی اپنی کنڈیشنز ہیں، اس کو ہم آگے چل کر ڈسکس کریں گے۔ تو کہتے ہیں if in case in case of in case the principal is unaware of the agency contract, the proceeding will be dealt under فضولی کانٹریکٹ۔ تو اس کو ہم فضولی کانٹریکٹ کے اندر اس کو ہم لے کر آئیں گے، جس کی تفصیل ابھی آگے چل کے آ جائے گی۔ وکیل بننے کے لیے کیا کنڈیشنز ہیں؟ ایک کنڈیشن تو یہ ہے کہ اس کے اندر تمام لیگل کیپیسٹی ہونی چاہیے، یعنی جو وکیل ہے وہ سین ہو اور اڈلٹ ہو، بالغ ہو، سمجھدار ہو۔ لہذا کوئی لونیٹک ہے یا انڈسکریمنیٹنگ مائنر ہے، کوئی چھوٹا بچہ جس کے اندر سمجھ بوجھ نہیں ہے یا کوئی بے وقوف ہے، تو وہ اس شخص کو وکیل نہیں بنایا جا سکتا، وہ وکیل کا کام سر انجام نہیں دے سکتا، وکیل بننے کے قابل نہیں ہے۔ ہاں، اگر ڈسکریمنیٹنگ مائنر ہے، جیسے کہ ہم نے کہا کہ وہ پرنسپل بن سکتا ہے، اسی طرح وہ وکیل بھی بن سکتا ہے، ایجنٹ بھی بن سکتا ہے، پرنسپل کے بیاہ پہ کوئی کام کر سکتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہوگی کہ پرنسپل ہر اس کے عمل کا خود ذمہ دار ہوگا، سارے رسپانسبلٹی پرنسپل کے اوپر ہوگی، وہ سوچ سمجھ کے کر جو ہے وہ ڈسکریمنیٹنگ مائنر کو اپنا ایجنٹ بنائے، اس لیے کہ اس تمام ذمہ داری پرنسپل کے اوپر ہی ہوگی۔ تو پرنسپل کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں وکالہ کانٹریکٹ کے اندر؟ پرنسپل کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل ایک
वकाला का कॉन्ट्रैक्ट है, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ सेल परचेज़ करनी है, जो कि प्रिंसिपल अपने एजेंट के ज़रिए से, अपने वकील के ज़रिए से करवाना चाह रहा है। तो उस चीज़ को जो जो फॉर एग्जांपल बेचना है, तो उसके जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ये सब के सब प्रिंसिपल को बेयर करने होंगे। फॉर एग्जांपल कहीं से खरीद कर किसी चीज़ को बेचना है, तो उसकी जो प्राइस है, उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसको जो सँभालना है, उसके जो कहीं रखने की प्रिज़र्वेशन की कोई कॉस्ट आ रही है, उसके ऊपर जो टैक्सेशन है, उसकी जो मेंटेनेंस है, उसके ऊपर कफ़ाला है, या किसी भी किस्म के एक्सपेंसेस इसके ऊपर डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसके ऊपर आ रहे हैं, तो उन सब की ज़िम्मेदारी प्रिंसिपल के ऊपर होगी। ये प्रिंसिपल बेयर करेगा। और प्रिंसिपल के ज़िम्मे ये भी है कि अगर एजेंट अपनी सर्विसेज़ को जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मौजूद है, उस तरह से सरअंजाम दे देता है, तो फिर वो जो एजेंसी है वो पेड है, तो फिर प्रिंसिपल जो अपना एजेंट है, उसको उसकी फ़ी पे करेगा। इसको रेम्यूनरेशन कहेंगे, इसको हम पेड वकालत भी कहेंगे। और अगर उस वक़्त में इसको मालूम क ये तय नहीं हो सका या उस वक़्त अंदाज़ा नहीं था कि इस काम के कितने पैसे होने चाहिए, उस सूरत के अंदर मार्केट की प्रैक्टिस मार्केट के रेट देखे जाएँगे कि इस काम के मार्केट के अंदर क्या पे किया जाता है, तो उसके बकदर इसको पे किया जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि प्रिंसिपल एजेंट से गारंटी नहीं ले सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो ये कहता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट है और आप इसको कहीं इन्वेस्ट कर दें और मुझे जो है इसके इसके बदले में मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो है ₹10,000 का प्रॉफ़िट मुझे मिलना चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल। के बदले में ₹10,000 का मुझे प्रॉफ़िट मिलना चाहिए, मेरी इन्वेस्टमेंट है, आप इसको कहीं लगाएँ, तो मुझे हर सूरत ₹10,000 चाहिए, इसकी मुझे गारंटी दें, तो इसकी गुंजाइश नहीं होगी। इसलिए कि अगर एजेंट जो है इसकी गारंटी देता है कि मैं आपको ₹10,000 मसलन फॉर 1 लाख रुपए के ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट करके ₹10,000 आपको कमा के लाके दूँगा, तो फिर टेंटामाउंट टू रिबा होगा। तो ये बिल्कुल ये कन्वेंशनल रिबा बेस्ड फाइनेंसिंग की तरह ही होगा कि किसी को 10 लाख रुपए 1 लाख रुपए देकर 10,000 रुपए उससे ले लिए। तो ये सूद की सूद की सॉर्ट ऑफ कैटेगरी के अंदर फ़ॉल करेगा। तो लिहाज़ा इस किस्म की गारंटी एजेंट नहीं दे सकता कि वो कितना पैसे लाके कमा के इसको यानी प्रिंसिपल जो है कॉल नहीं कर सकता गारंटी, ठीक है? अलबत्ता एजेंट गारंटी दे सकता है, इसको हम आगे चल के देखते हैं उसकी क्या कंडीशंस होंगी। अब एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी? एजेंट एक्चुअली ट्रस्टी है, अमीन है, तमाम अफ़ेयर्स का और जो भी एसेट्स इसके पास हैं, इन तमाम चीज़ों का जो कि प्रिंसिपल ने इसके ज़िम्मे लगाई है। हर बात का, हर अमल का, हर एसेट का जो जो वकील है, जो एजेंट है, इसका ज़िम्मेदार है। अगर एजेंट अपनी नेग्लिजेंस की वजह से या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मसलन कोई एसेट्स हैं, उसको डैमेज करता है, उसको नुकसान पहुँचता है, तो फिर ये वकील जो है, इस लॉसेस को ये बेयर करेगा, ये पे करेगा। ये बात तो जायज़ नहीं कि प्रिंसिपल एजेंट से यानी वकील से गारंटी ले कि आप मुझे इस कदर कमा के देंगे। अलबत्ता अगर एजेंट खुद कहता है कि अगर आप मुझसे वकालत की सर्विसेज़ लेते हैं, तो मेरे अंदर इतने स्किल्स, इतनी एक्सपर्टीज़ मौजूद हैं कि मैं आपको इस कदर प्रॉफ़िट जनरेट करके दे सकता हूँ। तो एजेंट एक अलग कैपेसिटी के अंदर ये ग ग गारंटर बनता है, तो इसकी गुंजाइश मौजूद होगी। बशर्ते ये गारंटी वॉलंटरीली हो, यानी प्रिंसिपल ने इसको कॉल ना किया हो। लेकिन इसका जो रिलेशन है, अब 2 तरह के रिलेशन शुमार किए जाएँगे। एक इसका प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होगा और दूसरा इसका गारंटर का रिलेशन होगा उस यानी अ, दूसरा रिलेशन इसका व्हाट वी कॉल यानी गारंटी का है, यानी कफ़ाला का है, इसका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है, 2 अलग कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो लिहाज़ा एक कॉन्ट्रैक्ट दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी वक़्त ऐसी पोज़ीशन आती है कि एजेंसी सर्विस खत्म हो जाती है या इसका टाइम खत्म हो जाता है या एजेंट की सर्विसेज़ को टर्मिनेट कर दिया जाता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से फॉर एनी रीज़न्स। तो इसकी वो जो जो गारंटी है कि मैं आपको जो प्रॉफ़िट जनरेट करके दूँगा, वो स्टिल इसके ऊपर रहेगी, अदरवाइज़ इसको गारंटर बनने की वजह से ये पे करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट कोई वकील अपना सब वकील यानी सब एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता। अलबत्ता प्रिंसिपल उसको इजाज़त दे तो वो उसको अपॉइंट कर सकता है। और अगर एक प्रिंसिपल ने ज़्यादा वकील अपॉइंट किए हुए हैं, जो कि एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं,
تو کسی ایک وکیل کو اجازت نہیں ہوگی کوئی فیصلہ کر لے پرنسپل کی طرف سے. البتہ اگر کئی لوگ وکیل ہیں تو پرنسپل کسی ایک کو اختیار دے سکتا ہے کہ بھائی آپ ان کو فیصلہ کرنے کا میری طرف سے اختیار ہے، باقی لوگوں کو اختیار نہیں. اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن بائی ڈیفالٹ ان کو فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی کسی ایک فریق کو، ایک وکیل کو. اب وکالہ کی یہ مختلف ٹائپس ہو سکتی ہیں، انریسٹرکٹڈ اور ریسٹرکٹڈ وکالہ. انریسٹرکٹڈ وکالہ یہ ہوگا کہ جس کی کوئی سارٹ آف لمٹس نہیں ہوں گی، کہ کوئی بھی شریعہ کمپائلڈ ایکٹیویٹی ہے، کوئی ٹرانزیکشن ہے جو کہ وکیل پرنسپل کے بہاف پہ کر سکتا ہے اس کی اجازت سے. البتہ اس حد تک چاہے انریسٹرکٹڈ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا حد تک ریسٹرکشن ضرور موجود ہوگی کہ جو کام ہوگا وہ شریعہ کمپلائنٹ ایکٹیویٹی ہوگی، شریعہ کمپلائنٹ ٹرانزیکشن ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو شریعہ کمپلائنٹ کام ہوگا وہ کسٹمری پریکٹسز اور مارکیٹ نارمز کے مطابق ہوگا، اس سے ہٹ کر غیر معمولی نہیں ہوگا. اگر ہٹ کر غیر معمولی ہوگا تو اس کے لیے پرنسپل کی اجازت ضروری ہے. ہم اس کی ایگزامپل لے سکتے ہیں کہ کوئی وکیل ہے، اس کو ایتھورائز کیا جا سکتا ہے کہ وہ کسی یعنی کو پرنسپل کہہ سکتا ہے کہ آپ میرے لیے ایک مکان خریدیں، پھر اس کو لیز آؤٹ کریں، اس کا رینٹل بھی آپ لے لیں، اس کو مینٹیننس بھی آپ دیکھیں، اس کو رینوویشن بھی آپ کریں، اور واٹ ایور نیسیسری ایکشن اس پراپرٹی کی مینٹیننس میں ہو سکتے ہیں کہ بھائی یہ سارے آپ کے ذمہ ہیں. تو اب اس سے متعلق جتنے بھی کام مارکیٹ پریکٹس کے اعتبار سے ہوں گے شریعہ کمپلائن، یہ وکیل انجام دے سکتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کسی بڑی اچھی اگزامپل ہماری موجود ہے، جیسے مینیجرز ہیں یا سی اوز ہیں کمپنیز کے، کارپوریشنز کے. تو اس کو جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کی طرف سے وہ وکیل ہوتا ہے کہ جو بھی فارم کی ویلیویشن کے لیے، جو چیز بھی فارم کی ویلیو ایڈیشن کے لیے جو کام بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ شیئر ہولڈرز کی طرف سے جو مینیجرز ہیں، جو سی او ہے، وہ ان کو پرفارم کرتا ہے. تو یہ بھی ایک اعتبار سے انریسٹرکٹڈ ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ ریسٹرکشن اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ اس کو مارکیٹ پریکٹس کے اعتبار سے کرنا ہوتا ہے. اور ریسٹرکٹڈ وکالہ یہ ہے کہ پرنسپل جو ہے اس کو بتا دے کہ آپ کو اس حد تک ہی کام کرنا ہے. فار ایگزامپل ایجنٹ از آتھورائزڈ ٹو سیل دا پراپرٹی، صرف سیل کرنے کی اس کو اجازت دی کہ آپ اس کو سیل کریں، یا رینٹ لینے کی اجازت دی ہے، یا رینٹ پر کسی مکان کو دینے کی اجازت دی ہے، تو ایک ریسٹرکٹ کر دیا ہے. یا کوئی چیز ہے کسی کو ڈلیور کرنی ہے تو اس حد تک اجازت دی ہے، تو دیٹس کالڈ ریسٹرکٹڈ وکالہ. پیڈ اور نان پیڈ وکالہ اور اسی کیا امپورٹنٹ پوائنٹس اس کے اندر ہو سکتے ہیں. پیڈ وکالہ یہ شرعی طور پہ جائز ہے. نمبر 1 بات یہ ہے کہ پیڈ وکالہ شرعی طور پہ جائز ہے. اور جب یہ وکالہ ہم نے عرض کیا کہ وکالہ بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، نان پیڈ ہوتا ہے. یعنی یہ نان کمپنسیٹری کانٹریکٹ ہوتا ہے. اس کے بدلے میں کوئی پیسے چارج کرنا اگر سوشل کانٹریکٹ ہے تو جائز نہیں ہوگا. البتہ فائنینشیل کانٹریکٹ ہے اور اس کانٹریکٹ کے اندر کچھ ایکسٹرا سروسز بھی فزیکل مینٹل اس کی ایڈ ہو رہی ہیں، اس کا ٹائم لگ رہا ہے وکیل کا، تو اس اپنے ٹائم، اس کی سروسز، مینٹل فزیکل ایکسپرٹیز، اور اس کے بدلے میں وہ یہ اپنے کچھ پیمنٹ کا مطالبہ کر سکتا ہے. تو لہذا ان کو پیمنٹ کی جا سکتی ہے، ریمونریشن دیا جا سکتا ہے ان کی سروسز کے بدلے میں. تو لیکن جب پیمنٹ کی جائے گی تو یہ وکالہ بالکل اجارہ کی مانند ہو جائے گا. وکالہ اجارہ کی طرح سے پھر اس کو ٹریٹ کیا جائے گا. دیٹس ویری امپورٹنٹ. اور جب بھی وکالہ پیڈ وکالہ ہوگا تو اس کے اندر ریمونریشن کو انڈیٹرمنٹ نہیں چھوڑا جا سکتا. پھر ریمونریشن بتانے ہوں گے کہ کیا ریمونریشن ہوں گے. لیکن بعض وکالہ جس طرح اجارہ کے سروسز ہوتی ہیں، اس طرح وکالہ کے سروسز بعض کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنی محنت ہوگی، کتنا کام ہوگا، کتنی مشقت ہوگی. تو البتہ کچھ اس کو ہم کہتے ہیں اس کی لمٹس لگا دینی چاہیے، اس کی سیلنگ اور فلورنگ ہو جانی چاہیے کہ اتنے سے لے کر اتنے تک آپ کو پیمنٹ کیا جائے گا. تو یہ البتہ کسی حد تک اس کا جو میجر غرض ہے وہ ختم کرنا ضروری ہے. مائنر غرض کی ٹیمپریرلی اجازت ہوگی. تو کین ناٹ بی لیفٹ انڈیٹرمنٹ کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، جب وہ عمل ہو جائے گا تو پھر ہم دیکھیں گے، اس کو پے کریں گے، اس کی اجازت نہیں ہوگی. تو ریمونریشن کین بی ایکسپلسٹلی اسٹیپولیٹڈ، کلیئر کٹ بتا دی جائے کانٹریکٹ کے اندر، اور ascertained according to کسٹمری پریکٹس، یا یہ بات کی جو کسٹمری پریکٹس ہے اس کام کے بدلے میں جو پے کیا جاتا ہے اتنا آپ کو پے کیا جائے گا. تو اس طرح سے بھی وکالہ پے کیا جا سکتا ہے. وکالے کے اندر جو سروس ہے اس کو پے
کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو ریمونریشن ہے، جو وکالت کی پیمنٹ ہے، یہ لم سم بھی ہو سکتی ہے، یعنی مثلاً 1000 روپے 10,000 روپے لم سم ہو سکتی ہے، اور پروپورشن آف انویسٹمنٹ اماؤنٹ بھی ہو سکتی ہے. مثلاً 10 لاکھ روپے کے اوپر کام ہو رہا ہے، مثلاً 10 لاکھ روپے کی گاڑی بیچی جا رہی ہے، یا 1 کروڑ کا مکان بیچا جا رہا ہے. تو جس قدر کی بڑی انویسٹمنٹ ہے، تو عام طور پہ جتنی بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر مینٹل اور فزیکل ورک، اور اسپیشلی اس کے اندر ایکسپرٹیز کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے. تو اس کے بقدر بھی اس کو سجیسٹ کیا جا سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ریمونریشن ہے اس کو لنک کر دیا جائے کسی بینچ مارک کے ساتھ، کسی انڈیکس، اس کو انڈیکسنگ کر دی جائے. لیکن یہ ضروری ہوگا کہ جس کے ساتھ انڈیکس کیا جائے، تو جب وکالت کی پیمنٹ، جو پیمنٹ ہے، تو وہ پہلے اس کو کسی حد تک ڈٹرمن کیا جائے، اور جو کچھ پیمنٹ ہونی ہے اس کی ایک حد تک سیلنگ اور فلورنگ ہو جائے، کہ کم سے کم اتنا اور زیادہ سے زیادہ اتنا، اس کے درمیان میں اس بینچ مارک کے تھرو اندازہ کر لیا جائے کہ آپ کو پیمنٹ کیا جائے گا. البتہ بینچ مارک کے تھرو اس کو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ پیمنٹ کتنی ہوگی، اس کی گنجائش موجود ہے. لیکن یہ بالکل اوپن نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو لمٹس نہ ہو. اسی طرح وکالت کی جو سروسز ہیں اس کو بھی پے کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی پرفارمنس بونس ہے وہ بھی دیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ کسی شخص نے کو ایک فار ایگزامپل گاڑی بکوانی ہے، گاڑی کی سمپل ایگزامپل لیتے ہیں، گاڑی بکوانی ہے، تو کہا کہ بھائی گاڑی آپ کی بکوا دیں گے. مثال کے طور پہ 10 لاکھ کی گاڑی کی ایک عمومی قیمت بنتی ہے، تو اس کے اوپر آپ کو مثلاً 50,000 مل جائیں گے. ٹھیک ہے، یا یہ کہا کہ آپ کو جو ہے وہ 5% اس کا پیمنٹ کر دیں گے. اور اگر ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہہ دی جائے کہ اگر آپ نے اس گاڑی کو 10 لاکھ کے اوپر جتنی قیمت کا آپ نے بکوایا، اس کو ہم آپس میں یعنی اس کو آپس میں 50-50 کر لیں گے. مثلاً اگر آپ نے 10 کے اوپر اس کو 10 لاکھ کا بکوائی، تو اس پہ تو 5% ہو گیا. اب 10,50,000 کی بکواتے ہیں تو 25,000 کا آپس میں کر لیں گے. یا اس کا کوئی پروفٹ جو ایکسٹرا جتنے پیمنٹ کے اوپر پیسوں کے اوپر آپ بکوا دیں گے، اس کا فار ایگزامپل 50% یا 20% یا 10% آپ کو ایز اے بونس مل جائے گا. اس کی بھی گنجائش موجود ہے. اور اگر پہلے ریمونریشن سیٹ کرنا بھول گئے تھے، تو اس کو پھر جو مارکیٹ پریکٹس ہے، مارکیٹ نارم کے اعتبار سے اس کی جو ریمونریشن ہے، جو اس کی پیمنٹ ہے، اس کو کیا جائے گا. لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ پیڈ وکالہ ہے یا نان پیڈ وکالہ ہے. اسی طرح کوئی وکالہ سروس دی، اور کوئی کام تھا جو کہ لمبے وقت میں ہو رہا تھا، لیکن وہ تھوڑے وقت میں ہو گیا وہ کام، اور یا کسی وجہ سے اس کو ٹرمینیٹ کرنا پڑا، یا پرنسپل کو آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اختیار دیا گیا تھا کہ بھائی آپ جب چاہیں ٹرمینیٹ کر دیں، یا میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اس کو جو ہے وہ ڈیزالو کیا گیا. تو اس صورت میں اس کی گنجائش ہوگی کہ وہ جو وکالت سروس جو دی جا رہی تھی، اگر اس سروس کی جو سروس کی جو مقدار بنتی ہے، اگر اس کے اندر کمی آ جاتی ہے یا ٹائم کے اندر کمی آ جاتی ہے، تو اس کو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے وکالت کی جو پیمنٹ ہے، ریمونریشن ہے، اس کو کمتی یا زیادتی کیا جا سکتا ہے. اسی طرح بائنڈنگ وکالت، نان بائنڈنگ وکالت وکالت کی ٹائپس میں سے ہے. وکالہ بائی ڈیفالٹ بائنڈنگ نہیں ہے. ہم نے کہا کہ وکالہ ایک ایکچولی سوشل کانٹریکٹ ہے، لیکن جب وکالہ کے سوشل کانٹریکٹ سے نکال کر ہم فائنینشیل کانٹریکٹ پہ لے کر آتے ہیں، تو پھر یہ وکالہ، اور اسپیشلی جبکہ یہ پیڈ ایجنسی ہوتی ہے، پیڈ وکالہ ہوتا ہے، تو اس صورت کے اندر یہ بائنڈنگ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ایک ایجنسی ایسی ہے جس میں ایک دوسرے کے حقوق ایک دوسرے کے اوپر ثابت ہو جاتے ہیں، تو پھر اس صورت کے اندر بھی یہ بائنڈنگ ہو جائے گا. مثال کے طور پہ کچھ چیز تھی، اس کو بیچنا تھا، اب اس کی جو ریسیویبلس ہیں اس کو بھی لینا ہے، تو پھر اب ایجنٹ اس وقت تک یہ بائنڈنگ ہوگا جب تک کہ ایجنٹ جو ہے وہ ریسیویبلس نہ لے لے، کلیکشن نہ کر لے. اسی طرح اگر ایک کانٹریکٹ کسی موقع کے اوپر وہ وکالت ٹرمینیٹ کر دینے سے، ڈیزالو کرنے سے کسی بھی ایک فریق کو نقصان پہنچتا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی اس کو بائنڈنگ ہی سمجھا جائے گا اور اس کو اپنے اینڈ تک پہنچایا جائے گا.
اسی طرح اگر دونوں پارٹیز آپس میں کوئی ٹائم سیٹ کر لیتے ہیں کہ 6 منتھ تک کا ہمارا وکالہ ہے، تو اس سے پہلے اس کو یہ 6 منتھ تک وکالہ بائنڈنگ ہو جائے گا، اس سے پہلے اس کو ڈیزالو نہیں کیا جا سکتا۔ ود میوچل انڈرسٹینڈنگ آبویسلی اس کی اجازت ہے، اس لیے کہ المسلمون علی شروطهم الا شرطا احل الحرام وحرم الحلال۔ اب ایک اور امپورٹنٹ شکل وکالہ کی فضولی ہے، جو کہ حدیث کے اندر بھی آتی ہے۔ یعنی ایک وکالہ تو وہ ہوتا ہے جس کو ہم نے کہا کہ ایجنسی ہے، یعنی پیڈ ایجنسی ہے، پھر اس کے اندر پیڈ ایجنسی ہے، لیکن ایک ایسا وکالہ ہے جس کے اندر جو ایجنٹ ہے وہ اپنے وکیل کے لیے یعنی اصل کے لیے کوئی کام کر رہا ہے، لیکن جو وکیل ہے اس کو نہیں معلوم کہ یہ میرے لیے کام کر رہا ہے، جبکہ وکیل نے اس کو یہ کام کرنے کو کہا نہیں ہے یا اجازت نہیں دی ہے، کہا نہیں ہے، لیکن ایک شخص نے اس ذہن کے ساتھ کہ میں یہ کام کر لوں گا، تو وہ شخص جو کہ یعنی پرسپیکٹو پرنسپل بن سکتا ہے، اگر میں کام کر لوں گا تو وہ اس کو ایز اے پرنسپل ایکسیپٹ کر لے گا، تو اس ذہن کے ساتھ وہ اس وکالت کو کرتا ہے، تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ لہذا حدیث میں آتا ہے کہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو ایک دینار دیا کہ وہ اس سے جا کے ایک شیپ خرید لیں قربانی کے لیے۔ تو حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے ایک بھیڑ خریدا، ایک شیپ خریدا 1 دینار کا، اور پھر انہوں نے بجائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا رول پرنسپل کا تھا ان سے اجازت لیتے، تو اجازت لیے بغیر خود ہی اس کو بیچ دیا 2 درہم کے اندر، اور پھر 2 درہم میں سے 1 درہم کا ایک اور شیپ خرید لیا، اور پھر وہ لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور وہ شیپ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور وہ دینار بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کو قبول فرمایا، آپ نے ریمیننگ دینار بھی لیا اور اس کو صدقہ کر دیا، اور اس شیپ کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کمیشنڈ ایجنسی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی کنڈیشنز ہوں گی جس کو ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ ان کنڈیشن ایجنسی کی کیا کنڈیشنز ہوں گی اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ ان کنڈیشن ایجنٹ جس کو فضولی کہا جاتا ہے، از اے پرسن، یہ ایکچولی سو کالڈ ایجنٹ ہوتا ہے، سو کالڈ ایجنٹ، اس کو بنایا نہیں جاتا، یہ خود بخود ہی اپنے طور پہ ایجنٹ بن جاتا ہے۔ یہ ایک افیئر کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہے، کوئی کمرشل ایکٹیویٹی کرتا ہے، جبکہ اس کو اس کام کے لیے کہا نہیں گیا ہوتا، یہ اپنے طور پر یہ کام کر لیتا ہے پرنسپل کے لیے۔ تو پروسپیکٹو آنر جو کہ پرنسپل ہو سکتا ہے، اس کو اگر اس نے کوئی عمل کر لیا، کوئی چیز اس کے لیے خرید لی، اس کو اتھارٹی ہوتی ہے کہ اس کے اس عمل کو فور کوئی چیز خریدی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرے یا ڈینائی کرے، وہ لے لے یا نہ لے لے، دونوں اختیار اس کے پاس ہوتے ہیں۔ اگر وہ اس کو ایکسیپٹ کر لے گا تو پھر وہ اس کا آنر بن جائے گا، اور وہ ڈینائی کر دے گا تو پھر وہ اس کی یہ واپس پلٹ یہ ریورٹ کرے گا، یہ ایجنٹ ہی کو وہ چیز خریدنی پڑے گی۔ اور اگر وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک رول آئے گا، وہ ریٹرو ایکٹیویٹی کا ہوگا، کہ وہ ایکٹ، وہ کانٹریکٹ اس وقت سے افیکٹو شمار کیا جائے گا جب سے جو فضولی تھا، جو انکمیشن ایجنٹ تھا، اس نے جس چیز کو خریدا تھا اس وقت سے اس کو ایکٹیو شمار کیا جائے گا۔ اب ہم وکالہ کے میکینزم کو ڈسکس کریں گے۔